حضرت صالحہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر مبارک 8 جگہ فرمایا ہے۔ آپ کو قوم سمود پر مبعوث فرمایا گیا۔ قوم عاد جیسی بدبخت قوم کی تباہی و بربادی کے بعد قوم سمود ایسی ہی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بےحد فضل و کرم فرمایا اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائی۔ لیکن یہ قوم سمود بھی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول کر گمراہی کی دلدلوں میں پھنس گئی۔ ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ بہت بےحد بدبخت اور سیاکار تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود کے ساتھیوں کی اولاد میں سے تھے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی ایک شاخ ہی تھی اور وہ لوگ تھے جو قوم عاد سے بچ جانے والے تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قوم سمود بہت پھیل چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے قبیلوں اور آبادیوں کی صورت میں آباد تھی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام جوں بڑے ہوتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قوم سمود بہت گمراہ ہو چکی ہے۔ قوم سمود بھی اپنی آباء و اجداد کی قوم عاد کی طرح نافرمان اور سرکش ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ تھے۔ وہ پکی اینٹوں کے محلات تعمیر کرواتے، پتھروں کو تراش کر بلند و بالا عمارتیں بناتے، پانی کے تالاب بناتے اور حمام تعمیر کرتے تھے جو بے نظیر عمارت تعمیر کرتے تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے قوم سمود کی بگڑی ہوئی عادات سدھارنے کے لیے وعظ و تلقین کرنا شروع کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ تم میں سے پہلے تمہارے آباء و اجداد قوم عاد تھی جو اپنی گمراہی اور نافرمانیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے تباہ برباد کر دی گئی، اور وہ بھی بڑے بڑے محلات بنا کر رہا کرتے تھے، دولت اور طاقت کے بل پر تکبر اور گھمنڈ کرتے تھے، اپنے پیغمبر کی تکذیب کرتے اور حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری ڈالا ہے، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی تاکہ تم اس کی سطح پر اور نرم حصوں پر محلات بناتے رہو اور سنگ تراشی اور پہاڑوں میں مکان تراشتے رہو۔